سارا، جو لاتی ہوں آپ کے لیے مزیدار انٹرسٹنگ سٹوریز۔ آج جو میں آپ سے کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ کہانی ہے علی، سائم اور مینا کی۔ علی اور سائم اور مینا کسی پارٹی سے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ علی گاڑی دیکھتا ہے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ سائم کہتا ہے رات بہت ہو گئی ہے، گاڑی لاک کر کے پیدل چلتے ہیں، صبح مکینک کو لا کر دکھا دیں گے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ تینوں گاڑی کو لاک کر کے پیدل چلنے لگتے ہیں۔ رات کافی ہو جاتی ہے۔ سائم اور علی، مینا کو ایک قبرستان سے گزرنا ہوتا ہے، جو بہت ہی پرانا قبرستان ہوتا ہے، جہاں بہت پرانی قبریں ہوتی ہیں۔ مینا کو یہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے، اور سائم اور علی اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ قبرستان میں چل رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دور آ کر ایک عورت ان تینوں کو کہتی ہے چلے جاؤ، چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، جتنی جلدی ہو سکے واپس چلے جاؤ۔ علی پوچھتا ہے آپ ہمیں ایسا کرنے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ بڑھیا کہتی ہے کہ شیطان کے جاگنے کا وقت ہو رہا ہے، اگر وہ جاگ گیا تو تم کبھی بھی یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کے علی کہتا ہے اگر کوئی شیطان ہے تو وہ آپ کو کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اس بڑھیا کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اس شیطان کی ماں ہوں، اور میں یہاں ہر اس آنے والے کو بچاتی ہوں جو غلطی سے یہاں آ جاتا ہے۔ یہ سن کے مینا تو بہت ڈر جاتی ہے، مگر علی اور سائم اس بڑھیا کی باتوں کو مذاق میں لیتے ہیں۔ اتنے میں تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور ایک بڑی بھیانک سی آواز آتی ہے۔ مینا بہت ڈر جاتی ہے۔ علی اور سائم بھی تھوڑا ڈرتے ہیں، مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ بہت غور کرنے پر ایک بھیانک سا انسان جو ان کے پاس آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے تینوں ڈر جاتے ہیں۔ علی اس شیطان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، سائم اور مینا کو جانے کے لیے کہتا ہے، مگر شیطان کی طاقت کے آگے علی ہار جاتا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سائم اور مینا یہ دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتے ہیں کہ ان کا پیارا دوست شیطان کے ہاتھوں مارا گیا۔ سائم اور مینا قبرستان کے دروازے کے پاس بھاگتے ہیں، مگر دروازہ بند ملتا ہے۔ وہ اس شیطان سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر گھبراہٹ میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ سائم اور مینا ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ شیطان ان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہوتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے۔ وقت گزر رہا ہوتا ہے اور انہیں اپنے دوست کی موت کا بھی بے حد افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم اس بڑھیا کی بات مان لیتے تو آج ہمارا پیارا دوست ہمارے ساتھ ہوتا۔ یہ سوچتے سوچتے صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ شیطان غائب ہو جاتا ہے اور سائم اور مینا کی مانوس قبرستان سے باہر آ جاتے ہیں، جہاں انہوں نے اپنا سب سے پیارا دوست کھویا ہوتا ہے۔ دیکھا دوستو، بڑوں کی بات نہ ماننے کا انجام۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی بڑا کسی بات کے لیے ہمیں سمجھا رہا ہو، ہمیں منع کر رہا ہو، تو اس کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی بات کا کہنا ماننا چاہیے۔ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔